ایمان اور اسلام کی محافظت کے لیے والدی گرمی باواد بلند صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت آباد ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی کے لیے، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دامی دل میں سکھنے قدمی جن آواب نے پاکیزہ مجالس میں کے انعقاد میں تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آج کی مجلس جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے برپا کی گئی، ان مرحومین کی بلندی درجات، منازل قبر کی آسانی کے لیے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، حاضرین کے تمام مرحومین کی بخشش کے لیے، زندوں کی موت کی تیاری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت،
یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کا 40واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارک کا نام ہے سورہ مومن، اور اس سورہ کی 40ویں آیت ہے جسے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو بھی برا عمل کرے گا یہ خیال نہ کرے کہ اس کے برے عمل کا اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا، جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی، جس کو حدیث مبارکہ نے بھی بیان فرمایا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر قرآن کی دیگر مختلف آیات میں بھی اس موضوع کو بیان کیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ اس کی اس نیکی کا اسے اجر عطا کرے گا، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا اللہ اس کی برائی کا بدلہ دینے کا حق اس سے رکھتا ہے۔ اگر اس کی برائی کا اسے بدلہ دے اور اس کی اس برائی پر اسے سزا دے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دے تو یہ میرا فضل ہوگا۔ اس لیے امیر المومنین کی دعائے کمیل کے جملے فرمایا یوں رب سے دعا مانگا کرو، الہی لا تفعل بی ما نحن اہلو افعل بما انت اہلو، میرے اللہ ہمارے بارے میں وہی فیصلہ کرنا جس کا تقاضا تیرا فضل کرتا ہے، وہ فیصلہ نہ کرنا جس کا تقاضا تیرا عدل کرتا ہے۔ مومنین یاد رکھیے گا اللہ عادل بھی ہے اور اللہ فضل کرنے والا بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت، اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ مومن سے کیا مراد ہے؟ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یعنی وہ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ مرضی کا نہ بنائے، عقیدہ وہی بنائے جس کو رب نے بنایا، جبریل نے لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا اور حسین ابن علی نے بچایا۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جہاں عقیدے اپنائے جاتے ہیں، عقیدے بنائے نہیں جاتے۔ عقیدوں کی فیکٹریاں کسی اور مذہب میں ہے، اس لیے وہ پیارا مذہب ہے جس کا عقیدہ نبی بھی نہیں بناتا، امام بھی نہیں بناتا، عقیدہ بناتا اللہ ہے، اللہ سے لاتا جبرائیل ہے، پہنچاتا مصطفیٰ ہے، پھیلاتا مرتضیٰ ہے اور بچاتا حسین ابن علی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے گا ایک عجیب مخمصہ ہے، ایک عجیب فکر ہے۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے، شاید آپ کی مجلسوں میں بھی بیان ہوتی ہو کہ جناب چھوڑ دیں ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ۔ مومنین آگاہ رہنا، کسی کا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ایک عجب مثال دی جاتی ہے کہ ابو ذر کا اپنا عقیدہ، میسم کا اپنا عقیدہ، سلیمان کا اپنا عقیدہ، مالک اشتر کا اپنا عقیدہ۔ نہیں، میسم کا وہی عقیدہ جو علی کا عقیدہ، ابو ذر کا وہی عقیدہ جو حیدر کرار کا عقیدہ، میسم تمار کا وہی عقیدہ جو آل محمد کا عقیدہ۔ اور یاد رکھنا بخشش کے لیے لازم ہے کہ اسی عقیدے کو اپنایا جائے جس عقیدے کو اللہ نے محمد و آل محمد کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔
قرآن مجید اس کو بڑے واضح الفاظ میں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، بیان فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن، کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا انعام یہ ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے خود جنت میں داخل کروں۔ اور میری جنت کا معیار کیا ہے؟ یرزقون فیہا بغیر حساب، میری جنت میں بغیر حساب رزق عطا کیا جاتا ہے۔ مومنین، میں ایک بات کیا کرتا ہوں، خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں وہ ہادیان برحق عطا کیے جن جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں، جن کا علم، جن کا فضل، جن کا تقوی، جن کی باتیں، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کی گفتار، جن کی عبادت، جن کا زہد، جن کی بہادری، جن کی شجاعت، جن کا حسن معاشرت، جن کا حسن اخلاق، جن کی یتیم پروری، جن کی غریب پروری، زمانہ حیران ہو جاتا ہے۔ خندق کے اندر جا کر عمر بن عبد ود کو مارنے والا اتنا یتیم پرور ہے کہ آدھی رات کو یتیموں کے دروازوں پہ روٹیاں بانٹ رہا ہے۔ عمر بن عبد ود کا سر کاٹنے والا، مرحب و انتر کی گردنوں کو اڑانے والا، باب خیبر کو اکھاڑنے والا، دوش محمد پہ سوار ہونے والا، جس کی تلوار چلتی تھی تو دشمنوں کی گردنیں کٹتی کٹتی چلی جاتی تھی، وہ اتنا با اخلاق ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کر لوگ اس کے حسن کی توہین کر دیتے ہیں، اور اس علی کا تربیت یافتہ بیٹا اس توہین کرنے والے سے پوچھ رہا ہوتا ہے بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں؟ پتہ نہیں تو سمجھے ہو بھائی، بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو تجھے پانی پلاؤں، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ دوں، سفر کا خرچہ نہیں ہے تو سفر کا خرچہ دوں۔ اور پھر اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مومنین ذرا اس جملے پہ غور سننا، وہ جو کہیں شام سے آیا تھا، کہیں دنیا کے مال کی بدبو لے کر آیا تھا، جیسے ہی حسن مجتبی فرزند علی کا یہ پاکیزہ کردار دیکھتا ہے، پھر وہ امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے زہرا کا بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا تو کریم بھی ہے، تیرا بابا بھی کریم ہے، تو اتنا با اخلاق ہے، وعدہ کرتا ہوں آیا تھا اس کا بن کے جاؤں گا تیرا بن کے۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آ نہیں بھی میرے دوستو بزرگوں، کیسے آدھی اللہ نے تمہیں عطا کیے، یعنی ایک طرف علی کا کردار، ایک جنگجو، ایک بہادر، ایک تلوار اٹھانے والا، اور ایک طرف علی کا کردار کہ سجدے میں تڑپ جاتا ہے۔ ابو دردہ کہتا ہے آدھی رات ہوتی، علی گھر سے نکلتا، بغل میں مصلی ہوتا، کھجور کے درخت نیچے مصلی بچھ جاتا، 2 رکعت نماز کی نیت ابو طالب کا بیٹا مانتا، پھر اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوتا ہے، پھر چیخنے کی آواز بلند ہوتی، پھر اچانک بند ہو جاتی، اور دوڑ کے ابو دردہ بنت پیغمبر کے دروازے پہ آتا اور آ کر کہتا رسول کی بیٹی علی دنیا سے پرواز کر گئے، علی دنیا چھوڑ گئے۔ پوچھا گیا ابو دردہ کیف وجدت علی، تو نے علی کو کیسے پایا؟ کبھی بھی 2 رکعت نماز علی نے شروع کی، علی رونے لگا، روتے روتے آواز بند ہو گئی، آواز آئی جا اپنے گھر آرام سے سو جا، تو نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں ہر رات علی کو رب کے لیے یوں تڑپتے۔ ایک طرف کردار یہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہے، اور ایک طرف وہ عظیم کردار بھی نظر آتا ہے کہ جب رات ہو جاتی چہرے پہ نقاب الٹ جاتا، کندھے پہ علی کے روٹیاں ہوتی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، کندھے پہ میرے مولا کی روٹیاں ہوتی، ایک ایک یتیم کے دروازے پہ دستک دیتا، ایک ایک مسکین کے دروازے پہ علی دستک دیتا، ایک ایک، اور یہی وجہ ہے
علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقام انہیں سیرت امیر المومنین جو دو جلدوں کے اوپر ہے، اسے کبھی جا کے پڑھنا، اس کے اندر یہ جملے لکھا ہے کہ جب علی حیدر کرار کی شہادت ہو جاتی ہے اور امام حسن اور حسین علیہ السلام اپنے بابا کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں، دفن کر کے پلٹ آتے ہیں، ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک بوڑھا نابینا فقیر ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، رو رہا ہے۔ امام حسن مجتبی بابا کو دفنا کے پلٹے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اے بوڑھے فقیر، اے بابا کیوں رو رہا ہے؟ کہ اپنے محسن کو یاد کر کے کس کو لوٹا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کسی پہ ڈاکہ مارا تھا، کسی کو ناحق قتل کیا تھا؟ نہیں، پوری زندگی میرے علی کی صاف و شفاف ہے، عدل الہی کا مظہر ہے میرا علی۔ اس سے بڑا جملہ تیری خدمت میں کیا سنوں؟ جو سگے بھائی کو 2 درہم بیت المال سے زیادہ نہ دے، اس جیسا کوئی اور عادل ملے گا؟ لوگوں کے تو خزانے بنے گئے، بیت المال سے تو لوگوں کی بیٹیوں کے جہیز بنے، بیت المال سے تو لوگوں کے محلات بنے۔ کون ہے تیرا علی؟ فرماتے ہیں اگر 7 آسمانوں اور زمینوں کی شاہی علی کو دے کر یہ کہا جائے کہ علی ایک چونٹی کے منہ سے اس کی خوراک کرنے والا چھینو، فرمایا علی 7 آسمانوں اور زمینوں کی شہنشاہت کو تو ٹکرا سکتا ہے، ایک چونٹی پہ علی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھیے، کیوں مارا گیا علی کو؟ کیا جرم تھا میرے علی کا؟ ممبر سلومی پہ بیٹھا علی اعلان کیا، سمجھنا اس جملے کو، میں بیت المال واپس لوں گا، اگر کسی کی بیٹی کے جہیز کا حصہ بھی بنا تو علی واپس لے گا۔ ایک گروہ تیار ہوا اور علی سے بات کرتی، علی شورشیں اٹھ رہی ہیں، تیرے خلاف لوگ تیار ہو رہے ہیں، علی آؤ ہم سے سودا کر لو، جو پچھلی زندگی گزر گئی اسے تم نہ چھیڑو، جو اگلی زندگی ہے تیرے حکم سے گزاریں گے۔ شام کے سائے ڈال رہے تھے جب وہ گروہ علی مولا کی خدمت میں ہے تو نہیں بیٹھے میری بات پر، جب علی کی خدمت میں آیا، علی بیت المال کا کام کر رہے ہیں، آ کر کہنے لگے یا علی آپ سے بات کرنا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ جو بات تم مجھ سے کرنے آئے ہو، بات ذاتی ہے یا بات قومی ہے؟ علی یہ ذاتی اور قومی کا کیا معنی؟ فرمایا سنو، یہ جو دیا جل رہا ہے بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، اگر بات قومی ہے اسی روشنی میں کروں گا، اگر بات ذاتی ہے پہلے اپنے تیل والا دیا جلاؤں گا پھر تم سے اس روشنی میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر لوگ پلٹ گئے، جو بیت المال کا تیل استعمال کرنے میں اتنا عادل ہے وہ ہمارے غبن پہ پردہ کیسے ڈالے گا؟ کوئی میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں بزرگ؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، گل سمجھ آنے کی ہے میرے دوستوں؟ علی آج دنیا کتابیں لکھی، اب حیران ہوں گے، اسی سال کی بات کر رہا ہوں یا پچھلے سال سوشل میڈیا کے اوپر ایک اہل سنت کے عالم کا کلپ چلا۔ وہ اہل سنت کا عالم کہتے ہیں دنیا کے 25 جیت پڑھے لکھے سکالر کو ڈیوٹی سونپی گئی، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ رسول اللہ کے بعد سے لے کر اس دور تک ایسی حکومتی دور نکالو، مسلمانوں کا ایسا حکومتی دور جو عدل الہی کے عین مطابق ہو،
مومنین آگاہ رہنا، جب نتیجہ نکلا تو ہر کسی نے لکھا رسول کے بعد سے لے کر آج تک اگر کوئی دور حکومت عدل الہی کے مطابق ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی حیدر کرار کی حکومت کا دنیا کو حیران کر دیا۔ مصر میں کتابیں لکھی گئی عدالت علی پر۔ علی انسانی عدالت کی آواز ہے، علی عدل الہی کا منبع ہے۔ کتاب لکھی گئی، سنو گے اس کتاب کا نام؟ گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے؟ قتل علی ابن ابی طالب فی محراب مسجد، فرمایا کیوں علی کو محراب مسجد میں قتل کیا گیا؟ علی کا جرم کیا تھا؟ کہ اس لیے علی کو محراب مسجد میں قتل کیا گیا کہ اللہ کی اس زمین پر علی سے بڑا کوئی عادل موجود نہیں تھا۔ اب یاد رکھنا مومنین، میں ذرا آپ کی خدمت میں مولا کے کلام پڑھنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے تمہیداً یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ علی، آپ بڑی محبت کرتے ہیں مولا علی سے، سلام آپ کی محبت کو، لیکن یاد رکھنا اب جتنی ساری کائنات کے شیعہ مل کر علی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت تھوڑی ہے، جو علی آپ سے کرتا ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ بہت چاہتے ہیں مولا علی کو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن علی تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ جاؤ دنیا کی تاریخ پڑھو، جاؤ دنیا کے بادشاہوں کو پڑھو۔ دنیا کے بادشاہ وصیتیں کرتے ہیں، میرا یہ مال میرے فلاں کو دینا، میرا یہ مال میرے فلاں کو دینا، میرا یہ مال میرے فلاں کو دینا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، رسول کے بعد لوگوں نے جائیدادیں بھی بانٹی، لوگوں نے گورنریاں بھی بانٹی، لوگوں نے خلافتیں بھی بانٹی۔ واحد تیرا علی تھا، ممبر پر بیٹھ کر لوگ گورنریاں بانٹتے رہے، علی علم بانٹتا رہا، علی علم بانٹتا رہا۔ اور مومنین یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں کہ علی آپ سے اتنا محبت کرتا ہے جتنی آپ علی سے نہیں کرتے، اور اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ آخری وقت علی کا، جاؤ تاریخ اٹھاؤ، جاؤ نہج البلاغہ اٹھاؤ، کہیں مجھے دکھا دو کہ آخری وقت علی نے اپنے حسنین کو بلا کے کہا ہو بیٹا فلاں صوبے کا گورنر تو بننا، فلاں کا حسن حسین کو بنانا، فلاں کا عباس کو بلانا۔ شیعہ نے حیدر کرار ذہنوں کے دریچوں کو کھولو، علی کے سر میں ضرب لگ چکی ہے۔ نہج البلاغہ گواہ ہے، امیر المومنین کا خط ہے جو اپنے حسنین کے نام بھی ہے، اپنے خاندان کے نام بھی ہے، اپنے شیعوں کے نام بھی ہے، حسینیوں کے نام بھی ہے، عزاداروں کے نام بھی ہے، علی کے محبوں کے نام بھی۔ تھکے دنے میں بیٹھے بھائی، اور مولا کا خط سنا چھوڑا اگر سارے بیدار بیٹھے۔ یاد رکھنا یہ لائٹ آنا جانا یہ آڑے نہ آئے، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مولا علی کے اس کلام کو سننا۔ آخری لمحے چل رہے، امام علی امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ 47 نمبر خط ہے، 3 حصے نہج البلاغہ کے، خطبات، مکتوبات، کلمات کے ساتھ 200 سے زائد مولا کے خطبے، 100 سے زائد مولا کے خط، 450 سے زائد مولا کے کلمات کے ساتھ، جس کے اندر یہ 47 نمبر مولا کا خط ہے جو شہادت سے چند لمحے پہلے حسنین کو بھی بلایا، اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، اپنے خاندان کو بھی بلایا، اپنے شیعوں کو بھی یاد کیا۔ تھکے دنے میں بیٹھے بھائی، سنا ہوا اے بیٹا ذرا لائٹ بند کر دینے سے، اپنے شیعوں کو مل کے سلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ اندھیرے کا فائدہ مت اٹھائیں، مل کے بلندر سلوات پڑھے محمد آل۔ جتنی محبت ہے مولا علی سے بلندر سلوات۔ ہاں جی، سناوا مولا کا خط، سارے سنن نستے والے بیٹھے تھے۔
ومن وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہ السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ. فرمایا یہ وصیت ہے کس کی؟ علی ابن ابی طالب کی. کس کے نام؟ اپنے حسن اور حسین کے نام. کب کی؟ لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، جب ابن ملجم لعین کی ضرب علی کے سر اقدس میں لگ چکی. اس وقت میرے مولا علی نے اپنے حسنین کو بلا کے فرمایا اصیکما بتقوی اللہ، حسن اور حسین تمہارا بابا علی تمہیں تقوی خدا کی وصیت کرتا ہے. حسنین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، معصوم، امام، حجت خدا، ایک متقی امام المتقین، دو متقی بیٹوں کو امیر المومنین، دو مومن بیٹوں کو امام اول، دو اماموں کو حجت خدا، اللہ کی دو حجتوں کو وصیت کر کے کہتا ہے اصیکما بتقوی اللہ، میں علی تم دونوں کو تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں. اور ساتھ فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اے میرے حسن، اے میرے حسین، دنیا تمہیں جتنا چاہے تم کبھی دنیا کو مت چاہنا. دنیا تم سے جتنی بھی محبت کرے تم دنیا سے محبت نہ کرنا. وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور میرے بیٹو جو چیز تم سے روک دی جائے اس پہ افسوس نہ کرنا. وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرنا حق بات کرنا، فائدہ ہو یا نقصان، نفع ہو یا نقصان. وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرنا حق بات کرنا. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بھی عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مجلس کرانا، ذکر کرانا، صدقہ دینا، کوئی بھی عمل کرنا لوگوں کے لیے نہ کرنا، دکھاوے کے لیے نہ کرنا، تسنوں کے لیے نہ کرنا، بناوٹ کے لیے نہ کرنا، واہ واہ کے لیے نہ کرنا. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بھی عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا. یا علی یا علی، میری گل سمجھ آنی نہیں ہے. وَقُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، میرے بچوں زندگی کا معیار بنانا. کیسا معیار؟ ظالم کے خلاف برسرے پیکار رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا. مظلوم اپنا ہو یا پرایا، ظالم اپنا ہو یا پرایا، ظالم کے خلاف برسرے پیکار رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا. اور پھر کہا اصیکما، اے میرے حسن، اے میرے حسین، یہ جو میں علی تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اصیکما، میری یہ وصیت تم دونوں کے لیے ہے. جمیع ولدی، میری ساری اولاد کے لیے ہے، میرے بیٹوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے. وہ اہلی، میرے سارے خاندان کے لیے ہے، میری زوجات کے لیے، میرے بھانجوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے. وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور میری کڑائی کے مومن ذرا سننا، اور علی کی یہ وصیت ہر اس شخص کے لیے ہے جس تک جب بھی جس بھی دور میں میری وصیت پہنچ جائے وہ سمجھ لے کہ میں علی اسے بھی وصیت کر رہا ہوں. کوئی میری گل سمجھ آئیے جو ہم یہ زور لائی جا رہے ہیں؟ آج پہنچ رہی ہے نا مولا علی کی وصیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکیزہ محفلوں میں بیٹھے ہوئے مومنین، بچے، جوان، عزیزان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر ایک کو علی وصیت کر رہا ہے. اور وصیت کا جملہ سننا، فرمایا اصیکما بتقوی اللہ، میں علی تم سب کو، حسنین کو بھی، عباس کو بھی، اپنی زوجات کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے شیعوں کو بھی. شیعہ ابھی بھی تمہیں
محبت علی کا معیار سمجھ نہیں آیا. علی تم سے بھی وہی بات کر رہا ہے جو حسن اور حسین سے کر رہا ہے. علی تمہیں بھی اسی لین میں کھڑا کیے ہوئے ہے جس میں حسنین کو خطاب کر رہا ہے. فرمایا میں تم کو تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے جھگڑے ختم کر دو، اپنی اصلاح کرو، ایک دوسرے کی قربت اختیار کرو، ایک دوسرے روٹے ہوئے مومن کو مناؤ. فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا حسن اور حسین تمہارے باپ علی نے تمہارے نام محمد سے سنا تھا یقول کہ میرا رسول کہتا تھا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. دو روٹے ہوئے مومنوں کو کڑائی والوں جملہ باندھ لینا پلو سے، دو روٹے ہوئے مومنوں کی اصلاح کر کے انہیں آپس میں ملانا ایک سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. پھر میرے مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام میں علی تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم. حسنین خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہوں تک فاقوں کی نوبت آ جائے، تمہارے ہوتے ہوئے ان کی بربادی کے دن آ جائیں. اللہ اللہ فی جیرانکم جاگ دے بیٹھے ہو. جیران دانا پتہ ہے ہم سائے کو آتے ہیں، ہم سائے کو اور جے دقت نلکت رلی ہوئی ہے جے گراہ نہیں لگن دیں دے گھبرائے تنے میں بیٹھے. اللہ اللہ فی جیرانکم تھک گئے ہو تو چھوڑ دیا. اللہ اللہ فی جیرانکم یا علی اللہ اللہ فی جیرانکم میں علی تمہارے ہمسایوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهُمْ وصیت نبیکم اور یہ میری وصیت نہیں، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے. ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم. جب اللہ کا نبی ہمسایوں کا حق بیان کر رہا تھا تو علی فرماتے ہیں ہمیں یہ شک ہونے لگا کیا نبی ہمسایوں کو ہمارے مال میں حصہ تو نہیں دے رہے. گل سمجھ آتی پئی نہیں ہے کوئی نہ. پھر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن میں تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. او علی والا، او اہل بیت والا، او خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو میرا غیر علی کا غیر قرآن میں عمل میں تم سے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ. میری گل سمجھ آنے بھی نہیں دوستو. علی والا خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کا غیر قرآن پر عمل میں تم سے آگے بڑھ جائے اور تم نعرہ حیدری لگانے والے تم پیچھے رہ جاؤ. پھر میرے مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ میں نماز کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. تھک گئے ہو یا میری گل سمجھ آئی؟ مل کے ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پر. بارے دیگر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مولا علی کی ذات پہ بلند تر صلوات. پھر میرے علی نے فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم اللہ کے گھر کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. لا تخلوہ ما بقیتم کبھی ایسا نہ ہو کہ تم بھی موجود ہو اور اللہ کا گھر خالی رہ جائے. فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُوا کہ اگر ایسا ہوا
تو پھر یاد رکھنا عذاب الہی کے آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد، میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں جہاد کی وصیت۔ 3 قسم کا جہاد علی نے بتایا، سناوا 3 قسم کا جہاد علی نے بتایا۔ پہلا جہاد بے اموالکم، اپنے مال کا جہاد۔ دانا نہ تماشا ہوئے کہ بندے ڈھیر سارے جہاد کرتے، کہ علی اس جہاد کی اجازت نہیں دیتی۔ مسجد میں خرچ کر، امام بارگاہ میں خرچ کر، یتیموں پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، بیواؤں پہ خرچ کر، ہمسایوں پہ خرچ کر، عزاداری حسین میں خرچ کر، تماشے میں خرچ نہ کر۔ او مومن علی والے، تماشا کام نہیں آنا، دین کام آنا ہے، سیرت کام آنی ہے۔ میرے خیال ناراض ہو گئے ہو، موضوع کچھ ڈاڈا اوکھا چھڑ گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں بس 2 جملے اور سننا۔ فرمایا جہاد کر اللہ کی راہ میں، بے اموالکم، اپنے مال سے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان سے، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبان سے۔ زبان کا بھی ایک جہاد ہے، غیبت کرنا زبان کا جہاد نہیں، زبان کی موت ہے۔ تہمت لگانا زبان کا جہاد نہیں، موت ہے۔ زبان کا جہاد کیا ہے؟ زبان کا جہاد یہ ہے کہ روٹھے ہوئے مومنوں کی اصلاح کر، غلطی پہ جانے والوں کو غلطی سے روک، غلط راستے پہ چلنے والوں کی اصلاح کر۔ پھر مولا نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، اے 2 لفظ ذرا غور کرنا۔ فرمایا تم پر واجب ہے، علیکم تم پر واجب ہے کہ مومنوں کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور تم پر واجب ہے مومنوں کی مشکلوں میں ان پر خرچ کرو۔ اِيَّكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاتُ، پشت پھیرنے سے بھی بچنا، قطع رامی سے بھی بچنا۔ میرے معصوم نے فرمایا صلہ رامی زندگی کو بڑھا دیتی ہے اور قطع رامی عمر کو گھٹا دیتی ہے۔ پھر فرمایا لا تترک الامر بالمعروف، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، فیولی علیکم شرارکم۔ اور چھٹو جی سانو کی لگے اے کردہ برائی سے کردہ رہے، سانو کی لگے نہیں نیکی کرتا تو نہ کرے۔ علی فرما رہے علیکم تم پر لازم ہے لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے ایسا کیا، شیرو سننا اپنے علی کا کلام، اگر تم نے ایسا کیا فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو اللہ تمہاری گردنوں پر شرارتی لوگوں کو مسلط کرے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر دعائیں مانگتے رہو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عبد المطلب کے بیٹو، لا انفجن تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، علی کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ کتنا عادل ہے میرا علی۔ یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹو، علی کے قتل کا نام لے کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی،
اور میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو قتل کرنا، اس کے ماموں بھانجے نانے چاچے کو قتل نہ کرنا، میرے بدلے میں۔ کل سمجھ آنی پڑی نہیں دوستوں کو؟ پھر فرمایا انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، اور میرے قاتل کو تم قتل تب کرنا جب میں علی اس کی ضرب سے مارا جاؤں۔ اگر میں علی بچ گیا تو اپنے قاتل سے خود بدلہ لوں گا۔ پھر فرمایا فَضْرِبُوهُ ضربۃ بضربہ، عبد المطلب کے بیٹو میرے قاتل پر ایک وار کرنا، دوسرا وار نہ کرنا۔ کیوں؟ میرے قاتل نے مجھے ایک وار کیا تھا۔ اور اگلا جملہ سن لو گے عزیزارو، فرمایا لا یمثل بالرجل، میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، میرے قاتل کے لاش کی توہین نہ کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ، میں علی نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول ایکم والمسلا ولو بالقلب العقور، میرا رسول کہتا تھا کہ اگر کاٹنے والا خون خار کتا بھی ہو تو اس کی لاش کی بھی توہین نہ کرنا۔ میں کہوں گا میرا علی تو کتنا عادل ہے، اپنے قاتل کی لاش کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ کتنے بدبخت تھے وہ مسلمان جو سکینہ کے سامنے اس کے بابے کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مومنوں تمہاری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ تمہیں آل محمد کا سچا شیعہ بنائے۔ رات کے اس پہر میں پردہ داروں کو ساتھ لے کر حسین کی مجلس میں آنے والوں، اللہ تمہیں غازی عباس علمدار کا پیروکار بنائے، اللہ تمہیں علی اکبر کا عزادار بنائے، اللہ تمہیں آل رسول کا محب بنائے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ آسان نہ تھا اس دین کا بچانا، اس دین پہ علی اکبر کی جوانی لگی، اس دین پہ غازی کے بازو لگے۔ علی اکبر اور عباس عام جوان نہ تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا، دونوں شہزادے جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے، کوئی قمر بنی ہاشم کا چہرہ دیکھتا، کوئی ہم شکل پیغمبر کا چہرہ دیکھتا۔ مومنوں جب تک آل رسول کے گھر کے یہ شہزادے مدینے کی گلیوں سے نکلتے رہتے لوگ اپنے کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ کتنا پیارا تھا حسین کو نانے کا دین، دین اتنا پیارا تو تھا نا عزادار کہ اس دین نے اکبر مانگا حسین نے دے دیا، اس دین نے غازی مانگا حسین نے دے دیا۔ اور غازی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، عباس علمدار مطیع حسین کو کہتے ہیں، فرما بردار حسین کو کہتے ہیں، شیعہ حسین کو کہتے ہیں، اور غازی کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے۔ عزاداروں تاریخ نے اور مقتل نے لکھا، جب حسین آئے نا جناب عباس کے لاشے پہ، حسین کچھ دیر کھڑے ہو کر ہاتھ کمر پر رکھ کے حسین نے عباس کی غربت کا ایک نوحہ پڑھا، اور وہ نوحہ حقیقت میں حسین مولا کی اپنی غربت تھی۔ اور سنو گے وہ نوحہ کیا پڑھا؟ عباس عباس تیرے جانے کا بڑا نقصان ہوا، عباس تیرے جانے کا بڑا نقصان ہوا۔ مولا حسین کیا نقصان ہوا تیرے عباس کے جانے کا؟ فرمایا آج تک جو آنکھیں عباس کی وجہ سے سکون سے سوتی رہی، آج ان کا سکون ختم ہو گیا ہے، اور آج تک جو آنکھیں عباس کے ڈر سے نہ سوتی تھی آج ان کی آنکھیں سکون سے سوئے گی۔ گویا میرا حسین کہہ رہا تھا غازی زینب کا سکون ختم ہو گیا ہے، شمر کا سکون پلٹ آیا ہے، آج شمر و عمر سعد سکون سے سوئیں گے۔ میری بہنیں ساری رات کربلا کے میدان میں پھیرا دے گی۔ عزادارو اجرکم اللہ، بہت بڑے عالم گزرے میرے وقت
مکتب کے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ جب حضرت خوئی کی زندگی میں ابو الفضل العباس کا روزہ تمہارا سے تعمیل ہونے لگا نازدارو تو حضرت خوئی صبح آیا کرتے تھے. ہاں عباس علمدار کے روزے کے سامنے سید کھڑا ہو جاتا, ہاتھ سینے پہ رکھ لیتا, کچھ دیر روتا رہتا اور رو رو کر ایک جملہ کہتا. سن لو گے عزیزارو وہ جملہ کیا کہتا؟ کہتا السلام علیکہ یا شباب الحسین, حسین کی جوانی میرا سلام, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, السلام علیکہ یا شباب الحسین, حسین کی جوانی میرا سلام ہو. پھر سید بزرگوار مرجع عالی قادر کچھ دیر روتے رہتے اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرماتے السلام علیکہ یا حجاب زینب, اور زینب کا پردہ میرا سلام, اور حسین کی جوانی میرا سلام. اور تیرے ذاکرین علماء پڑھتے ہیں نا کہ جب حسین مولا لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا اور جوان شہید ہو رہے تھے, بیویوں نے آ کر بی بی زینب کو کہا بی بی ہماری چادر کا کیا بنے گا, ہمارے پردے کا کیا بنے گا؟ تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ بیویوں گھبراؤ نہیں, میرا غازی زندہ ہے, میرا عباس زندہ ہے, میرا غازی زندہ ہے. حضرتارو جب غازی نے زین چھوڑ دی اب ایک ایک بی بی کے پاس, اور بی بی زینب جا کے کہتی تھی بیویوں تم جانو اور تمہارا پردہ جانے, اور میرا پردہ اتر گیا, اور میرا غازی مارا گیا, اجرکم اللہ. اور یہی وجہ ہے عزیزارو کہ علی کی بیٹی اور جب آئینہ ایک بازار میں اور جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور گھروں کی چھتوں پہ اور کوئی گرم پانی برسا رہی تھی اور کوئی پتھر مار رہی تھی اور دو عورتیں کھڑی ہے, ایک کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے, اس نے بی بی کے سر کا نشانہ دیا اور مارنے کا ارادہ کیا, اور دوسری بی بی نے کاندھا ہلا کے کہا ام حبیبہ پتھر نہ مار, اور مجھے کوئی شریف زادیاں معلوم ہوتی ہے. اور اتر کے آ گئی اور کہنے لگی ہے حیدر بتا کہاں سے آئی ہے؟ سن لو گے عزیزارو کہاں سے آئی ہے؟ آواز آئی محمد کے مدینے سے آئی, محمد کے مدینے سے آئی ہو. کہدن تیرا محلہ کون سا ہے؟ فرمایا بنی ہاشم ہے. کہا اس محلے کے اندر ایک میرا مولا رہتا ہے اور جس کا نام حسین ہے, اور جانتی ہے جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. کہدن پھر ایک اور بات بتا, اور جسے تیرے پڑھنے والے اس انداز میں بھی پڑھتے ہیں, آہستہ آہستہ بتانا بازار کا ماحول ہے, یہ نام بڑا پردہ دار ہے. کیا پوچھتی ہے ام حبیبہ؟ کہا بتا اسی میرے مولا کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب کبریٰ ہے, اور زینب وہ جانتی ہے. اور بی بی نے کہا ام حبیبہ اگر وہی زینب اور تجھے بازار میں مل جائے اور طلب کے کہتی ہے قیدر اور کچھ تو خواب کر, کچھ شرابیوں کا بازار اور کچھ علی کی بیٹیاں, اور بی بی نے بال ہٹائے کہا ام حبیبہ مجھے پہچان, وہ زینب میں ہوں, وہ زینب میں ہوں. اور بھی سوال کیے لیکن ام حبیبہ نے ایک سوال کیا, اگر تو زینب ہے تو تیرا غازی کہاں چلا گیا؟ تیرا غازی کہاں چلا گیا؟ تیرا حسین کہاں چلا گیا؟ تیرا
علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما۔ دامے دل میں سخن قدمے جن آباب نے آج کی اس فجر پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، میرے اللہ سب کے اہتمام کو قبول فرما۔ سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما۔ سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ آل اطہار کے محبوں میں شمار فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ دامے درنے سخنے قدمے جس نے ان مجالس کے انعقاد میں تعاون کیا، میرے مالک سب کے تعاون کو قبول فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔